وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کتنی بڑی ہے اور جنت کیا ہے، مفتی صاحب کی زبانی سنیں اور جنت کی بات سننے کے بعد واقعی دل خوش ہو جائے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، فیصلہ ہو گیا سب کا۔ سب سے لاسٹ جو بندہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا، لاسٹ پرسن، آخر میں جانے والا، جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا ساری سیٹس فل ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں جنتی اپنے اپنے محل میں، اور سب اپنے مسند پر آرام کر رہے ہیں، ان کے اطراف حوریں ہیں، غلمان ہیں، موتیوں کے، چاندی سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ادھر سے ادھر، میری جگہ کہاں ہے، کیا مجھے کچھ جگہ ملے گی بھی یا نہیں؟ سنو، اللہ کریم رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے آجا میری جنت میں، جنت میں آجا۔ وہ پوچھتا ہے مولا میری جنت میں کوئی جگہ ہے؟ اب سنو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ پوچھتا ہے کہ اے بندے جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا، یہی ورلڈ، جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے دے دوں۔ سب سے لاسٹ میں آنے والے کے لیے آپشن ہے، سب سے لاسٹ میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کیا مجھے اتنا بڑا محل مل سکتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے اس دنیا کا ڈبل سائز کا تجھے محل دے دوں؟ وہ اور خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اتنی بڑی جنت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی بڑی ہے میری جنت۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ اب تو وہ خوشیوں میں رقص کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کریم حکم دیتا ہے فرشتوں کو جو دنیا یہ چھوڑ کر کے آیا اس دنیا کے 3 گنا بڑا اس کو محل جنت میں دیا جائے۔ جو سب سے لاسٹ جنت میں گیا اس کا یہ حال ہے، جو پہلے جا چکے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا؟ جنت کی نعمتیں حقیقی نعمت ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تم ناک زمین پر رگڑ رگڑ کر کے بھی اگر کما لیے تو پوری دنیا تو نہیں لے سکتے۔ اصل ہمیں جو ملنا ہے وہ جنت میں ملنا، ہماری آخرت حقیقت ہے، ہمیں آخرت میں جو ملنا ہے وہ اصل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جو اس سے دل لگایا وہ اسی میں رہ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مثنوی میں، مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شہد کا قطرہ، شہد جانتے نا ہانی، گرا ہوا تھا زمین پر، ایک چونٹی آئی اس کو چکھنے کے لیے، سائیڈ سے کنارے سے تھوڑا سا چکھا اور جانے لگی، پیٹ نہیں بھرا، واپس آئی۔ لالچ ہے چونٹی کے اندر میٹھے کے لیے، میٹھا جہاں بھی ہوگا چونٹی آ جاتی ہے۔ پھر دوسری طرف سے آئی، وہاں سے تھوڑا چکھی، پھر گئی، پھر آئی تیسری طرف، پھر آئی چوتھی طرف، سائیڈ سے شہد کے قطرے کو وہ چکتی رہی، ٹیسٹ کرتی رہی۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شہد کے بیچ والے حصے میں کتنی مٹھاس ہوگی، میں تو سائیڈ سے لے رہی ہوں، اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں تو شہد کے اس قطرے کے اندر گم ہوتا ہے نا، چپکتا ہے، تو چونٹی اوپر سے ٹیسٹ کرنے کے لیے چڑھ گئی، پورے ہاتھ پیر اس میں چپک گئے اور اس کا منہ بھی چپک گیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ چونٹی شہد کے لیے اوپر تو گئی لیکن اس کی موت ہو گئی، وہاں سے نکل نہ سکی۔ فرماتے ہیں یہی حال دنیا والے کا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے تھوڑا مال یہاں سے لے لوں، تھوڑا مال یہاں سے لے لوں، لیتا 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 پھر وہ سوچتا ہے بڑے بڑے لوگ جو بنگلوں میں فخر کرتے ہیں وہاں کیسا ٹیسٹ ہوگا، وہاں جا کے دیکھتا ہوں۔
تو دنیا میں بڑھتا جاتا ہے اور یہ دنیا اسے ایسا گھیر لیتی ہے، موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، وقت بھی نہیں ملتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دنیا کو اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، حقیقی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جو لطف ہے وہ کسی زندگی میں نہیں ہے۔ دیکھو بلال حبشی سب چھوڑ کر کے آئے، اور مکہ والے انہیں مارتے بھی تھے، گھسیٹتے بھی تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جب آئے، مقام کیا ملا؟ جب مکہ فتح ہوا تھا تو جانتے کعبے کی چھت پر کس کو چڑھایا گیا؟ بلال حبشی کو چڑھایا گیا، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو رسول کا غلام ہوتا ہے وہ کعبے کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے، اس کے قدم خانے کعبہ کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہم نے یہی سب دیکھا ہے زندگی میں، جو حضور کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کرتا ہے، وہ ذرہ ہو تو اللہ اسے تارا بنا دیتا ہے، وہ اگر قطرہ ہے تو اللہ اسے سمندر بنا دیتا ہے۔ آئیں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، مولا ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کرے، اور عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہولناک عذابات آئے ہیں، اور جو ترکی، سیریا، جارڈن وغیرہ کے غریب مسلمان یا جس طرح بھی لوگ جوجھ رہے، مولا ان پر رحم کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کو جو انتقال کر چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، اور جو آج زخمی ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مولا تو اپنے رحم و کرم میں جگہ عطا فرما، تیرے حبیب پاک کے سچے غلام بنا دے، زندگی میں بھی عزت عطا کر، اور آخرت میں میرے رسول کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔